ایک دفعہ کسی بوڑھی عورت نے ایک عالم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ اس مسئلے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا مسلک کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا۔ اس پر عالم دین نے جواب دیا کہ امام احمد بن حنبل کا موقف بتاؤں یا قرآن و حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بتاؤں؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا موقف بتائیے۔ اس پر اس عالم نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں قرآن اور حدیث بتاؤں کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا موقف بتاؤ۔ کیا تم امام احمد بن حنبل کی رائے کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیتی ہو؟ تو اس پر اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ آپ مجھے امام احمد بن حنبل کا موقف بتائیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل تم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے اور جاننے والے تھے۔ دوستو، آج کل یہی کچھ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ چلو، اماموں کو چھوڑ دو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے علم امام احمد بن حنبل سے زیادہ ہے، امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہے، امام انس بن مالک سے زیادہ ہے، امام محمد بن ادریس شافعی سے زیادہ ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس کی رائے مان لیتے ہیں، اس کی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ خود کوئی آدمی ان سے زیادہ قابل ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو مجتہد ہے، پھر مجتہد کی اتباع کی جاتی ہے اور اس کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ جس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے قرآن و حدیث کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر، تو اس کی رائے قبول کی جا سکتی ہے اور اس کا اتباع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ کیا آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو سیدھی عربی عبارت بھی پڑھنی آتی ہے؟ کیا ان کو عربک گرامر کا بھی سیدھا سیدھا پتہ ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر وہ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اماموں کو چھوڑ دو اور قرآن و حدیث کو فالو کرو؟ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور امام بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے اور قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور اس کو سمجھ کر، انالائز کر کے، ساری احادیث کو دیکھ کر، مجموعہ احادیث کو دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر، انہوں نے ایک مسئلے کے بارے میں جو کہ ایسا مسئلہ تھا جو مجتہد فی ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، جو بالکل قرآن میں واضح ہیں، حدیث میں واضح ہیں۔ اجتہاد تو ان مسائل میں کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہوتے۔ تو مجتہد فی مسئلوں میں اگر کوئی مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کی رائے مانی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مجتہد ہو، کیونکہ مجتہد کی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں اور کڑی ہیں۔ آج کل کے دور میں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو مجتہد کہہ ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے۔